أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد. برادران عزیز، بہرحال آپ کو علم ہے، پرسوں میں نے اس کیفیت میں تقریر کی تھی، اس سے بھی آشکارا تھا کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، کل کی مجلس نہیں پڑھ سکا، اور آج بھی یہاں تک آنے میں تاخیر ہوئی، دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، خستہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بحمداللہ ایک مجلس مکمل ہو چکی ہے، اس لیے زیادہ دیر تک اب بیان کا کوئی موقع آج نہیں ہے۔ اذن الہی شامل حال ہوا تو انشاءاللہ کل اور پرسوں گفتگو رہے گی۔ آج صرف تبرکاً حاضر ہو گیا ہوں، اس لیے بھی کہ مومنین نے جس قدر دعائیں فرمائی اور محبت کا ثبوت دیا، انہیں بھی اطمینان حاصل ہو جائے کہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ ہود کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہی آیت پرسوں بھی تلاوت کی تھی، مگر آیت کے ضمن میں تمام مطالب گزارش نہیں کر سکا تھا، آج بھی گزارش نہیں کر سکوں گا، لیکن تبرکاً اتنا ضرور عرض کر دوں کہ یہ آیت کریمہ اس امام کی شان میں ہے جس امام کے زمانے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات۔ مشہور حدیث پیغمبر ہے، ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد رہنی چاہیے۔ اس حدیث میں نہ روایت کے اعتبار سے کوئی اشکال ہے، یعنی نہ سند کے اعتبار سے کوئی اشکال ہے، نہ متن کے اعتبار سے۔ جو سلسلہ سند ہے وہ بھی درست ہے، صحیح ہے، معتبر ہے، حسن ہے، بہت سے سلسلوں سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ متن میں کوئی اشکال نہیں ہے، متن بہت واضح ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف روایت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ درایت کی بھی ایک روایت ہے۔ حدیث یہ ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس میں جو لفظ ہے وہ ہے جاہلیت کی موت، جہالت کی موت نہیں کہا گیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جہالت کی موت محض نادانی کی موت ہے، جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو ظہور اسلام سے پہلے کا دور تھا، یعنی کفر کا دور، بت پرستی کا دور، شرک کا دور۔
جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اسی حالت میں مر جائے، گویا کہ وہ کفر کی موت مرتا ہے، شرک کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جہالت کی موت مرنا تو شاید کسی لحاظ سے، کسی اعتبار سے کرم الہی کے لیے ایک بہانہ مغفرت ہو جائے۔ جاہل، نادان، قاصر ہوتا ہے۔ جاہل یا نادان قاصر ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی میں، ہماری شریعت میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قاصر، ایک مقصر۔ قاصر وہ ہے جو جانتا نہ ہو، مقصر وہ ہے کہ جو جان سکتا ہے پھر بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ بعض احکام ایسے ہیں کہ جہاں قاصر قابل عفو ہیں مگر مقصر قابل عفو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حکم شرعی دریافت کر سکتا ہے اور دریافت نہیں کرتا، وہ مقصر ہے، قاصر نہیں ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو حکم شرعی دریافت ہی نہیں کر سکتا، وہ قاصر ہے، مقصر نہیں ہے۔ قاصر اور مقصر دونوں کو ایک ہی طرح، ایک ہی قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی، دونوں سے ایک ہی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ جاہل قاصر ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے علماء سے پہلے عہد لیا کہ وہ علم دیں گے، جاہلوں سے بعد میں یہ پیمان باندھا کہ وہ علم لیں گے۔ اسی لیے علماء منتظر نہیں رہتے کہ کوئی جاہل آ کر پوچھے تب بتائیں، علماء پوچھنے کے لیے خود تربیت کرتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات صرف علماء کہہ سکتے ہیں۔ یہاں جو میں لفظ علماء کہہ رہا ہوں اس میں غیر معصوم علماء شامل نہیں ہیں۔ حدیث معصوم ہے، فرمایا نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون، عالم تو ہم ہیں، ہمارے شیعہ سب کے سب طالب علم ہیں۔ شرف ہمارا یہ ہے کہ ہم طالب علم کے طور پر زندگی بسر کریں، یہ خیال ہے۔ جہاں تک بھی اس وقت میری آواز جا رہی ہے، بچے، جوان، نوجوان، بزرگ، خواتین، حضرات، ایک جملہ یاد رکھیں، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مؤمن، بحیثیت عاشق خدا و عاشق رسول خدا و عاشق اولیاء اللہ، عاشق امیر المؤمنین، ہمارا شرف صرف اس میں ہے کہ ہم طلبگی کی زندگی گزاریں۔ از اول تا آخر ہمارے اندر جستجو علم ہونا چاہیے، طالب علمی کی خو ہونی چاہیے۔ اگر طالب علمی علم حاصل کرنے کی خو نہیں ہے تو ہم کچھ ہو سکتے ہیں، اچھے انسان بھی نہیں ہو سکتے۔ توجہ رہے، ممبروں سے آپ کو پیغام ملنا چاہیے۔ انسان کا شرف یہی ہے کہ اس میں ایک فیکلٹی ایسی دی گئی ہے، ایک استعداد ایسی رکھی گئی ہے، ایک صلاحیت ایسی رکھی گئی ہے کہ وہ طلب علم کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو بنایا بھی اس حکمت سے ہے کہ اس کائنات کی ہر شے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے، اس کائنات کی ہر شے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، حیرت ہو رہی ہوگی، مبالغہ سمجھ رہے ہوں گے آپ
نہ کوئی مبالغہ ہے، نہ کوئی اس میں خطیبانہ سخن گستری ہے. کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ، ہر پرے کاہ، گھاس کی ہر پتی وسیلہ اخذ علم ہے. یہ سچائی، کھلی ہوئی سچائی، منکشف حقیقت ہے. یہ منکشف حقیقت ہے. سائنسداں کیا کر رہے ہیں؟ آج 21ویں صدی ہے، سائنسداں کیا کر رہے ہیں؟ کائنات کی ہر شے کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے مطالعے کے نتیجے میں ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. سمندروں کی تہوں میں غوطہ لگا رہے ہیں، خلاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، ذرے ذرے کا جگر چاک کر رہے ہیں. درختوں کا، پتیوں کا، حیوانات کا، حشرات الارض کا، کس چیز کا مطالعہ انسان نہیں کر رہا ہے؟ ہر شے کے مطالعے کے نتیجے میں انسان کو کیا مل رہا ہے؟ توجہ رہے. ہر شے کے مطالعے کے نتیجے میں انسان کو علم مل رہا ہے. یعنی جیسے لفظوں کو بدل دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر جگہ کوئی خزانہ چھپا ہوا ہو. ذرا سی خاک ہٹائی خزانہ نکل آیا، اور خاک ہٹائی خزانہ نکل آیا. پہاڑوں پر گئے، چٹانیں ہٹائیں، خزانہ نکل آیا. یعنی کسی نے خزانہ ہر جگہ چھپا رکھا ہے، تب تو خزانے نکل رہے ہیں. کسی نے خزانے چھپا رکھے ہیں، تب تو خزانے نکل رہے ہیں. انسان کا تجربہ یہ وجداناً کائنات کے ہر ذرے کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، اسٹڈی کی جا رہی ہے، اور نتیجے میں انسان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. انسان نے کائنات بنائی نہیں ہے، انسان صرف کائنات کی اسٹڈی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے کی اسٹڈی کے نتیجے میں جو علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ خالق کائنات کتنا بڑا صاحب علم ہوگا جس نے اس کائنات کو علم کی بنیاد پر خلق فرمایا ہے. دیکھیے، جو شے جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے آثار ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کے آثار ہوتے ہیں. خالق چونکہ عالم ہے، اس لیے اس نے جو کائنات بنائی اس کے ذرے ذرے میں علم ہے. توجہ ہے. خالق عالم ہے، اس نے جو کائنات بنائی اس کے ذرے ذرے میں علم ہے، مگر ہر ذرے میں یا ہر شے میں اس شے کا نام علم نہیں ہے. جب تک درخت ہے وہ درخت ہے، اسے علم نہیں کہتے. جب تک پہاڑ ہے وہ پہاڑ ہے، اسے علم نہیں کہتے. جب تک سمندر ہے وہ سمندر ہے، اسے علم نہیں کہتے. یہی پہاڑ، یہی درخت، یہی سمندر، یہی صحرا جب ذہن انسانی کا حصہ بن جاتے ہیں تو علم کہلاتے ہیں. ذہن انسانی، انسان کے ذہن میں جب چیز آ گئی تو اس کا نام علم ہے. اس کے معنی ہے کہ علم ظرف علم حقیقتاً ظرف ذہن بشری، ظرف روح بشری. آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں جب تک حقیقت نہ آئے اس کا نام علم نہیں آئے. آپ کے ذہن میں جب وہ حقیقت منتقل ہو گئی تو اس کا نام علم رکھا گیا. اور اس مقام پر آپ پر لطف و کرم الہی ہے کہ یہ چیز دو ہی جگہ علم کا نام پاتی ہے. جب ذات باری تعالی میں ہوتی ہے تب اسے علم کہتے ہیں، یا جب ذات انسان میں منتقل ہوتی ہے تب اسے علم کہتے ہیں. اس کے علاوہ اسے علم نہیں کہتے. توجہ ہے. اس کے کچھ اور نام ہو سکتے مگر علم نہیں کہتے. تو شرف انسانی منحصر ہوا کس بات میں؟ علم میں. شرف انسانی منحصر ہوا علم میں، اور ہم طالب علم ہیں.
ہم کائنات کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. مگر پروردگار عالم نے جس نے اس پوری کائنات کو اساس علم پر خلق فرمایا، اس نے کچھ ہستیاں ایسی خلق فرمائی ہیں جنہیں پوری کائنات کا علم عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو اس دنیا میں آنے کے بعد کائنات کا مطالعہ کرنے کی محتاج نہیں ہیں، جو اس ہم عام انسان میں اور مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ میں یہی بنیادی فرق ہے. عام انسان اس کائنات میں آنے کے بعد کائنات کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے، مگر ذات گرامی مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ اس کائنات میں آنے کے بعد کائنات کی اسٹڈی کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں. اسی لیے عام انسان طالب علم ہے، ان کی حیثیت علماء کی حیثیت ہے. وہ علماء ہیں، وہ کہتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون. علماء تو ہم ہیں، ہمارے چاہنے والے سب کے سب طالب علم ہیں، متعلم ہیں. بس فضائل کی بھی بات تھی اس میں، آپ کے لیے نصیحت کی بھی بات تھی. معیار کیا ہوا چاہنے والے کا؟ چاہنے والے کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ طالب علم ہے تو سچا چاہنے والا ہے، طالب علم نہیں ہے تو اس کا مطلب سچا چاہنے والا نہیں. بڑی نازک سی بات ہے. اس مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں بہت سے بوڑھے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، خواتین ہوں گی، مرد ہوں گے، بچے اور جوان تو آج عہد کر لیں گے کہ ہم علم حاصل کرنا شروع کریں گے. آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تحصیل علم زندگی کے کسی مسئلے سے ٹکراتا نہیں ہے. یہ توجہ رکھیں، اتنی بات سمجھ لیجئے. آپ بزنس کرتے ہوں، آپ زراعت کرتے ہوں، آپ سرکاری ملازمت کرتے ہوں، آپ اقتصاد کے شعبے میں ملازمت کرتے ہوں، آپ فوج کے شعبے میں ملازمت کرتے ہوں، کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ ہوں، حصول علم کا مسئلہ زندگی کے کسی بھی مسئلے سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اگر حصول علم کا سلسلہ جاری رہے گا تو اس شعبے میں آپ کی کامیابیاں بڑھتی چلی جائیں گی. جس شعبے میں بھی آپ ہیں، شعبہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شعبے میں آپ اور کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. مگر علم کے نام پر غیر علم حاصل نہ کیجیے گا. یہ دور وہ ہے کہ جو نئے رنگ کا دور ہے. علم کے نام پر غیر علم حاصل نہ کیجیے گا، فلسفے کے نام پر غیر فلسفہ میں مبتلا نہ ہو جائیے گا، حکمت کے نام پر غیر حکمت کا مطالعہ نہ کیجیے گا جو آج ہو رہا ہے. آج کی صنعت سب سے بڑی ہے. یہ میں صرف باخبر کر رہا ہوں، جو باخبر ہیں وہ ہیں، جو باخبر نہیں ہیں ہمارے بھولے بھالے جوان نوجوان اسٹوڈنٹس، انہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں کیا مذاق ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یا کیا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. رائی کو پہاڑ بنا دینا آسان ہے. مغربی میڈیا یہ کام کر رہا ہے، موجودہ دنیا بھر کا میڈیا یہ کام کر رہا ہے. معمولی حضرات جو علم و فکر و فلسفے کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، الجھی باتیں لکھ دیتے ہیں اور ان کی کتابیں بیسٹ سیلرز میں آتی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہے، یہ حکمت ہے، اس میں زندگی کی باتیں ہیں. اس میں زندگی کی باتیں نہیں ہیں، ہرگز زندگی کی باتیں نہیں ہیں. فلسفے کے نام پر، علم کے نام پر غیر علم کے مشتری نہ بنے. علم وہی ہے جس کی تصدیق قال اللہ اور قال رسول اللہ سے ہو جائے. یہ اصول لے کے جائیے گا. اس کو میں اگلی 2 تقریروں میں ڈیفینڈ کروں گا، عرض کروں گا. یہ پرانا فارمولہ نہیں ہے. علم وہی ہے کہ جس کی تصدیق اس صاحب علم سے ہو جائے جو منبر پہ کہتا رہا سلونی قبل ان تفقدون، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور یہ بھی فرمایا
کہ میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں بنسبت زمین کے راستوں. یہ سب باتیں آپ حضرات کی سنی ہوئی ہیں. میں تو صرف درمیان میں عرض کر رہا تھا اور بات اس حدیث سے آگے بڑھ گئی تھی کہ اس دنیا میں ہمیں اگر زندگی بسر کرنا ہے اور اس دنیا میں زندگی بسر کر کے ہمیں اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے تو ہمیں علم کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا. اور وہ بھی کون سا علم؟ دنیا کا ہر علم آپ حاصل کر لیں، ہر فن آپ حاصل کر لیں، مگر اپنے زمانے کے امام سے بے خبر ہوں تو موت تو وہی رہے گی، جاہلیت کی موت. دنیا اور آخرت دونوں کا حصول تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنے امام عاصر عجل اللہ تعالی ان کی معرفت ہو. اب ایک مسئلہ ہے، میں سادہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، بس تمہید ہے آج، باقی گزارشیں کل کروں گا انشاءاللہ. چند باتیں بالکل ڈائریکٹ عرض کر دوں، جو حضرات سن رہے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں اور یاد رکھیں یہ جملے. عقیدہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، قرآنی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی عقیدہ ہے، اور ملت اسلامیہ کا تمام مسالک اور تمام مذاہب کا مشترک عقیدہ ہے، اور ملت اسلامیہ کی بڑی قوت ہے اس عقیدے میں. جو لوگ اس عقیدے سے انحراف کر رہے ہیں یا عوام الناس سے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، وہ اس ملت کو کمزور کر رہے ہیں، اس سے قوت سلب کر رہے ہیں. عقیدہ حضرت مہدی، اس حقیقت سے واقفیت کہ ہمارا امام موجود ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اتنی بڑی قوت ہے کہ اس قوت سے باطل اذہان پریشان ہے. آپ جتنے مطمئن نہیں ہیں اس سے زیادہ دشمن مضطرب ہیں. یہ سچائی اس وقت دنیا کی سچائی ہے. آپ جس قدر مطمئن بھی نہیں ہیں اس سے زیادہ دشمن مضطرب ہے، چونکہ جس کی جو چیز ہوتی ہے اسے اتنی قدر نہیں ہوتی. عام طور پر یہ ہوتا ہے، اتنی قدر نہیں ہوتی. لیکن جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور وہ اس چیز کی قدر و قیمت سے واقف ہے، وہ مضطرب رہتا ہے. یا تو وہ چیز اسے مل جائے یا جنہیں حاصل ہے ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے. زندگی روزمرہ کی زندگی، افراد میں بھی حسد ہوتا ہے، قوموں میں بھی حسد ہوتا ہے. پوری قومیں ایک دوسرے سے حسد کرتی ہیں، قوموں میں مسابقہ ہوتا ہے. اور اس لیے یاد رکھیں یہی تمہارے لیے بہتر ہے. شرط کیا ہے؟ اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر وہی بہتر ہے تمہارے لیے جسے اللہ نے بچا کر رکھا ہے. اب دیکھیے یہ تو سادہ سا ترجمہ ہے، ترجمے کا حق میں پرسوں عرض کر چکا ہوں کہ اس فقرے کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. بقیت اللہ یہ ایسی ادبی تعبیر ہے کہ اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے اللہ نے خود ترجمے نازل فرما دیے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب بھی نازل فرمائی، کتاب کے ساتھ کتاب کے ترجمے بھی نازل کیے، اور بہت زیادہ ترجمے نہیں نازل کیے ہیں، کل 14 ترجمے ہیں۔ 13 ترجمے سامنے آ چکے ہیں، 14ویں کا انتظار ہے۔ بس جب وہ 14واں ترجمہ آ جائے گا تو پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا، ہر نکتہ سمجھ میں آ جائے گا، کوئی نکتہ ایسا نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن جب تک وہ 14واں ترجمہ سامنے نہیں آتا بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور اس کے سمجھنے کے لیے انتظار شرط ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی علمی ریسرچ ہو، کائنات کی حقیقت کے بارے میں سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں، بگ بینگ تھیوری ابھی تک زیر سوال ہے، سچ ہے غلط ہے کیا ہے۔ جس سائنٹسٹ نے بلیک ہول کی تھیوری پیش کی تھی وہ خود اس تھیوری سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ابھی جناب والا وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسی تجربہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اس میں رکاوٹیں آ گئیں۔ کائناتی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ جس طرح پوری دنیا کائناتی حقیقتوں کو دریافت کرنے کے لیے، ڈسکور کرنے کے لیے، کشف کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہے، اگر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تو کسی کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس میں طنز کی، تعریض کی گنجائش کہاں ہے؟ ہم بھی تو انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار ایک علمی عمل ہے، انتظار ایک علمی ریاضت ہے، علمی ریاضت ہے، غیر علمی ریاضت نہیں ہے۔ علمی ریاضت اور غیر علمی ریاضت کی ترکیب زبان پر آ گئی تو ایک میسج اور آپ تک دے دوں۔ دیکھیے، پہلا شرف انسان کا یہ ہے کہ وہ حصول علم کے لیے پیدا ہوا ہے، اور دوسرا شرف کیا ہے؟ انسان صرف 2 کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جتنے سننے والے ہیں بس یہی 2 لفظ سن کے جائیں۔ انسان صرف اور صرف 2 کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے، ایک علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے، دوسرے عشق کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے۔ تیسرا کوئی کام نہیں ہے انسان کا۔ معرفت حاصل کرنا، اور معرفت جس کی مل جائے اس سے محبت کرنا۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے، عام طور پر کہا جاتا ہے محبت اندھی ہوتی ہے، غلط کہا جاتا ہے۔ نہ محبت اندھی ہوتی ہے، نہ عشق اندھا ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ محبت پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک کہ معرفت نہ ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ محبت پیدا ہو جائے بغیر معرفت کے، ممکن نہیں ہے۔ آپ مجازی محبت کی مثال لے لیں اور اس کے بعد حقیقی محبت کی بات ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مجازی محبت اور حقیقی محبت میں جو خط فاصل کھینچا جاتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے۔ مجازی محبت کوئی شے ہی نہیں ہے۔ افتخار عارف صاحب تشریف فرمائیں، شاعر ہیں، شاعر کا موضوع ہوتا ہے عشق و محبت۔ میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مجازی محبت کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ محبت خود ایک مجرد حقیقت ہے، اس میں مادی لگاوٹ پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ بتائیے، مادی اور مجرد کا بحث آج صبح میں نے کہیں کی ہے۔ مادی کسے کہتے ہیں؟ مادی اسے کہتے ہیں جس میں مادے کی پراپرٹیز پائی جائیں، میٹر کی پراپرٹیز پائی جائیں۔ میٹر میں، مادے میں وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، والیوم ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے، یہ سب میٹر کی پراپرٹیز ہیں۔
میٹیریل باڈیز کو تولا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے. آپ بتائیے یہ سب پراپرٹیز یا کیریکٹرسٹکس محبت میں پائی جاتی ہیں؟ محبت کا قد کسی نے ناپا ہے آج تک؟ محبت کا حجم کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ محبت میں والیوم ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے. ہر رنگ میں محبت ہوتی ہے، مگر محبت کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا. ہے نا؟ محبت خود ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. محبت خود مجرد حقیقت ہے. مجرد حقیقت کو مادی لگاوٹ پیدا ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے. تو محبت کو حقیقی اور مجازی میں تقسیم نہ کریں، لیکن برسبیل مثال تقریب ذہن کے لیے بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کسی کا میں نے نام سنا اور نام کے ساتھ اس کی کچھ خوبیاں سنی. پہلے نام سنا، خوبیاں سنی، نام اچھا لگا، خوبیاں پسند آئیں، دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا نام بھی نہ سنا ہو، خوبیاں بھی نہ سنی ہو، کسی بے نام و نشان کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. ممکن نہیں ہے. کسی بے نام و نشان کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا کی محبت بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بے نام و نشان ہے. اس کی محبت پیدا ہوگی تب جب اس کے ناموں اور نشانوں کو پہچانیں. عشق خدا تب پیدا ہوگا جب عشق مصطفیٰ پیدا ہو. عشق خدا تب پیدا ہوگا جب عشق مرتضیٰ پیدا ہو. عشق خدا تب پیدا ہوگا جب عشق زہرا پیدا ہو. اس لیے کہ یہی اس کے نام ہیں، یہی اس کے نشان ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس کا نام ہم نے انہی سے سنا اور اس کے آیات یہی ہیں، اس کے نشانات یہی ہیں. بہرحال یہ تو ابتدائی میں بات انتہا تک پہنچ گئی، لیکن جو میں بات عرض کر رہا تھا اسے بے ترتیب بھی عرض کر دوں کہ بغیر نام سنے ہوئے ممکن نہیں ہے کسی کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے معرفت پہلے ہے، محبت بعد میں. یہ نہ کہیے کہ محبت بغیر معرفت کے پیدا ہوتی ہے. یہ نہ کہیے کہ عشق بغیر علم کے پیدا ہوتا ہے. علم اور عشق میں کوئی بیر نہیں ہے. علم حکم دیتا ہے، عشق عمل کرتا ہے. انسان کا دو ہی شرف ہے، علم حاصل کرنا اور علم کے مطابق عمل کرنا. علم حاصل کرنا یہ ایک کام، علم کے مطابق عمل کرنا یعنی عشق کے آداب بچا لانا. معرفت کے مطابق عمل ہی عشق کے آداب میں ہے. جہالت میں قدم اٹھانا عشق کے آداب میں نہیں ہے. عشق کے آداب میں ہے علم کے ساتھ قدم اٹھانا. ہر عمل علم کے سانچے میں ڈھلا ہوا. اسی لیے زندگی جاہلیت کی زندگی ہوگی اگر معرفت نہ ہو. کس کی معرفت نہ ہو؟ اس کی معرفت جس کی سیرت کے سانچے میں عمل ڈھل جائے تو قابل قبول ہوتا ہے. ہر دور کا امام اپنے وقت میں واسطہ فیض الہی ہوتا ہے. یعنی اگر امام نہ ہو تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی. اگر امام کا وجود نہ ہو، حجت خدا کا وجود نہ ہو، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دلوں کو سنبھال کے اور ذہنوں کو سنبھال کے بیٹھیے گا اور جملہ سنیے گا. یہ مسلمات میں سے ہے. اس کے لیے اسلامی علم النفس، اسلامی جہان شناسی یعنی اسلامی کائنات شناسی کا علم،
اسلامی فلسفہ، اسلامی حکمت، علم کلام خوب اچھی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے، علم عرفان خوب اچھی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے، جس سے معلوم ہو کہ کائنات کی اساس کیا ہے، کائنات کی اساس کیا ہے، تو اندازہ ہوگا کہ یہ کائنات ممکن نہیں ہے کہ ایک آن کے لیے بھی باقی رہے جب تک کہ کوئی واسطہ فیض الہی نہ ہو، یعنی کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا واسطہ، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو جس کے ذریعے سے خداوند عالم حضرت حق سبحانہ و تعالی کا فیض خلقت تک پہنچے۔ واضح ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں واسطہ فیض الہی تھے بظاہر اس دنیا میں، لیکن حضرت پیغمبر کی ذات گرامی آنی و فانی و وقتی نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، وہ آج بھی نبی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہیں، اور یہ جملہ بہرحال بہت تفسیر و تشریح چاہتا ہے، علمی و کلامی بھی، کہ ذات مبارک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں حقیقت نبوت منحصر ہے، اسی طرح جس طرح حقیقت الوہیت ذات خدا میں منحصر ہے، جس طرح حقیقت الوہیت ذات حق صمدی میں منحصر ہے، اسی طرح حقیقت نبوت ذات مصطفی میں منحصر ہے۔ مگر بہرحال اس خاکنائے دہر میں، اس کائنات میں حضور کی حیات مبارکہ 63 سال کی ہے۔ اس 63 سال پروردگار عالم کا واسطہ فیض عالم ظاہر میں بھی محمد کی ذات تھی، عالم باطن میں تو ان کی ذات تھی ہی اور ہے ہی۔ ماضی میں بھی واسطہ فیض الہی ذات محمد تھی، حال میں بھی واسطہ فیض الہی ذات محمد ہے، اور مستقبل میں بھی واسطہ فیض الہی ذات محمد رہے گی۔ اس لحاظ سے ذات محمدی میں کوئی شرک نہ کرے، اس لحاظ سے کوئی شرک نہ کرے ذات گرامی محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقت الوہیت منحصر ہے ذات صمدی میں، حقیقت نبوت اور واسطہ فیض ہونا منحصر ہے ذات مصطفی میں۔ اب اس عالم ظاہر میں، اس خاکنائے دہر میں جب تک حضور ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور جب حضور پھر عالم غیب میں چلے گئے ہیں، باقی جتنے واسطہ فیض الہی ہیں سب کی حیثیت حضور کے نائب کی ہے۔ سب کی حیثیت حضور کے نائب کی ہے۔ آدم اپنے دور میں حضور کے نائب تھے، نوح اپنے دور میں حضور کے نائب تھے، ابراہیم اپنے دور میں حضور کے نائب تھے، موسیٰ اپنے دور میں حضور کے نائب تھے، عیسیٰ اپنے دور میں حضور کے نائب تھے۔ توجہ ہے؟ یہ سب نبی تھے، مگر ان کی نبوت کا سرچشمہ کیا تھا؟ حضور کی ذات۔ آج نہ سکت ہے نہ میں ان مطالب کو پیش کرنا چاہتا تھا، بس منبر پہ آیا ہوں تبرکن تو کچھ جملے کہتا چلا جاؤں۔ وہ انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں نبی تھے، مگر حضور کی ذات کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو سب کی حیثیت وہی تھی جو نائب رسول کی ہوتی ہے۔ تو حضور کی نیابت کا سلسلہ دو ہے، ایک وہ ہے جو آدم سے حضور تک رہا، ایک وہ ہے حضور سے قیامت تک۔ توجہ، دو سلسلے ہیں نیابت کے، ایک آدم سے حضور تک، ایک حضور سے قیامت تک۔ اور اس لیے یہ یاد رکھیں کہ حضور جب اس وقت اس عالم ظاہر میں نہیں ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہ کیجیے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نائب بھیج دینے کے بعد نائب بھیجنے والا غافل ہو جائے۔
اللہ نے رسول بھیجنے کے بعد کیا غفلت اختیار کر لی خلقت کی طرف سے؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجنے کے بعد کیا خلقت کی طرف سے غفلت اختیار کی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ نے غفلت اختیار نہیں فرمائی۔ نائب بھیج دینے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ غیر متعلق ہو گئے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب نائب بھیج دیا تو پھر خلقت کا تعلق اس نائب ہی سے دیکھنا چاہتا ہے۔ نائب بھیجنے والا یہ دیکھتا ہے کہ خلقت ہماری مطیع ہے یا نہیں، اور اطاعت کی شرط یہ ٹھہرتی ہے کہ ہم نے جسے بھیجا ہے اسے مانو۔ خود حضرت حق سبحانہ و تعالی رب اکبر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ بظاہر شیطان تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کا سجدہ کرتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میری اطاعت کے معنی ہے کہ میں جسے خلیفہ بناؤں، میں جسے کہوں سجدہ کرنے کے لیے اسے سجدہ کرو، تب میرے بندے رہو گے۔ ایک معیار ہے، نائب بنانے والا صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ اس کی وفا کا دم بھر رہے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جسے نصب کر دوں اسے قبول کرو گے تب میرے اطاعت شعار کہلاؤ گے، تب میرے وفادار کہلاؤ گے۔ تو اب یہ معیار ہو گیا، پیغمبر جسے نصب کر دیں اس کی اطاعت کرنا گویا پیغمبر کی اطاعت کرنا ہے، اور پیغمبر جس کے لیے اعلان کر دیں قیامت تک سلسلہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت یاد آ گئی، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح ترمذی میں بھی ہے، اور روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا یزال هذا الدین عزیزا حتی یمضی فیہم 12 امیرا یا 12 رجلا، یعنی یہ دین اس وقت تک سربلند رہے گا جب تک کہ اس میں میرے بعد میرے 12 جانشین رہیں گے۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا ان میں کا پہلا علی ابن ابی طالب ہوگا، ان میں کا آخری مہدی ہوگا، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جو میری بیٹی زہرا کی ذریت سے ہوگا، جو میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہوگا، اور جب تک وہ قائم ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی۔ حضور کا ارشاد ہے، حضور وہ نبی صادق و مصدق جس کی کوئی بات آج تک غلط ثابت نہ ہوئی، یہ بات کیسے غلط ثابت ہو سکتی ہے؟ اب میں عرض کر دوں، یہ چونکہ یہ شبہات وہ ہیں، یہ اعتراضات وہ ہیں، یہ شکوک وہ ہیں جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس میں مبتلا کیا جاتا ہے امت کو، اس لیے بس 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں۔ علماء اسلام اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حسن کی نسل سے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں حسین کی نسل سے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں پیدا ہوں گے۔ بس آج انہی 2 مسئلوں کو عرض کروں گا اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کر دوں گا بہت اختصار کے ساتھ۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے یا امام حسین کی نسل سے، حدیثیں سب جمع کیجئے، میں نے حدیثوں کا تتبع کیا ہے، ایک ایک حدیث ان پلکوں پہ سجی ہوئی ہے، ایک ایک حدیث، خدا کی قسم منبر سے عرض کر رہا ہوں، ایک ایک حدیث، اور ان حدیثوں کا ایک ایک راوی میزان نظر میں تلا ہوا ہے۔ تمام مسلمانوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں ان میں اگر فہم حدیث پیدا ہو جائے تو کوئی اختلاف نہ ہو، حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بیان کو دوسرے بیان سے تطبیق دینے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضور نے کچھ کہا، حضور کے سننے والے بھی تو کیا کیا عمدہ ذہن رکھتے تھے، ذہن ہی نہیں توجہ رکھتے تھے۔ کیسی توجہ رکھتے تھے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے، مسجد سے نکل کے کہتے تھے ماذا قال آنفاً، یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ کسی اور نے نہیں،
یہ جملہ تاریخ کا نہیں ہے، یہ جملہ حدیث کا نہیں ہے، یہ جملہ قرآن میں ہے۔ کیا باوفا تھے، کیا اہل صفا تھے، کیا جان نثار کرنے والے تھے جو دھیان لگا کے بات بھی نہ سنیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے کہتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کہہ کیا رہے تھے۔ اچھا، جب حضور کی بات براہ راست توجہ سے نہیں سنتے تھے، کچھ سنتے تھے کچھ نہیں سنتے تھے، تو جب یہ لوگ دوسروں سے نقل کرتے ہوں گے تو کتنی توجہ سے سنی جاتی ہوگی۔ اور پھر یعنی حضور کی بات کتنی توجہ سے سنی جاتی ہے وہ قرآن سے پوچھ لیجئے۔ اب حضور سے سنی ہوئی جنہوں نے نقل کی ان کی کتنی توجہ سے سنی گئی ہوگی، اور ان سے ان کے بعد والی نسل سے جن نے نقل کی انہوں نے کتنی توجہ سے سنی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حدیث سننے میں اور نقل کرنے میں اشتباہ واقع ہو جاتا ہے، کبھی ارادتاً کبھی بے ارادہ، کبھی ارادتاً کبھی بے ارادہ۔ یہی حدیث جو میں نے ابھی 12 والی بیان کی، اس میں اگر پورے متن کو پیش کروں، اس کا تجزیہ کروں تو عرض ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کتنی غفلت برتی گئی۔ راوی کہتا ہے کہ حضور نے کہا 12 امیراً یا 12 رجلاً، اور اس کے بعد کچھ اور کہا جو میں سن نہیں سکا۔ حدیث صحیح بخاری میں کچھ اور کہا جو میں سن نہ سکا، تو میں نے کسی اور سے پوچھا کہ اور کیا کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ کہا تھا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، 12 کے 12 سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ کس نے کہا؟ کسی دوسرے نے کہا۔ حضور نے کیا کہا تھا وہ تو انہوں نے سنا ہی نہیں۔ حضور نے تو کہا تھا کہ وہ سب کے سب میری نسل سے ہوں گے، میری ذریت سے ہوں گے، میری فاطمہ کی ذریت سے ہوں گے۔ لیکن بہرحال سب کے سب قریش سے ہوں گے، یہی تسلیم کیے لیتے ہیں۔ یہ ہے توجہ کا عالم کہ حضور نے کچھ کہا، اس کے بعد کچھ کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ لفظ 12 محفوظ رہ گیا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں ہے۔ خدا کا شکر ہے لفظ 12 محفوظ ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز محفوظ ہے کہ دین کی عزت 12 سے جڑی ہوئی ہے۔ دین کی عزت، دین کی عزت، دین کی سربلندی۔ اب وہ 12 کون ہوں گے؟ ظاہر قریش سے ہوں گے۔ دوسری جگہ حدیث جو حضور نے فرمائی اس میں کہا پہلے ان میں کے علی ہوں گے، آخری ان میں کے مہدی ہوں۔ اب حضرت مہدی کے سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں، ان روایتوں میں کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ حضرت حسن کے فرزند ہوں گے، کچھ میں ہے حضرت حسین کے فرزند ہوں گے۔ دونوں روایتیں علماء اسلام نے نقل فرمائی ہیں۔ میں مسالک اور مذاہب اور فرقوں کا نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تفریقے سے نفرت ہے۔ تمام علماء اسلام نے لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ نے حسن علیہ السلام کا نام لکھا ہے، کچھ نے حسین کا۔ اگر جمع کرنے کی نیت ہو تو دونوں حدیثوں کا جمع کرنا آسان ہے۔ ہمارا مہدی بیٹا حسن کا ہے، نسل سے حسین کی ہے۔ کوئی اختلاف رہ گیا؟ 11ویں امام کا نام کیا ہے؟ حسن ابن علی۔ بیٹا حسن کا ہے، نسل سے حسین کی ہے، اور اتنا طے ہے کہ ذریت فاطمہ کی ہے۔ بھئی اگر امت میں وحدت پیدا کرنا ہو تو اس کے راستے ہزار ہیں، لیکن کاش کہ کسی میں نیت ہو وحدت پیدا کرنے کی۔ بیٹا حسن کا ہے، نسل سے حسین کی ہے، ذریت زہرا کی ہے، آل رسول اللہ کی ہے، خاندان قریش کا ہے۔
غور فرمانے ہے نا. اچھا بس اس گفتگو میں یہی دوسرا مسئلہ بھی عرض کر دوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے. یہ ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے میں ایک سوال پہلے قائم کر دوں. یہ بتائیے کہ جو شخص اتنا تمام مسلمان اس حدیث رسول کو مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری ذریت سے ایک امام برحق قیامت سے پہلے آئے گا جو اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی. اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا دراز کرے گا کہ وہ ظہور فرمائے. کیوں ایسا ہوگا؟ تاکہ وعدہ الہی پورا ہو جائے. وعدہ الہی کیا ہے؟ غلبہ اسلام. روئے زمین پر اللہ کا آخری دین غالب آ جائے، اقتدار حق قائم ہو جائے. پیغمبر وعدہ الہی کے تحقق کی بات کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ جو شخص پوری دنیا میں، اتنی بڑی دنیا، اتنی پھیلی ہوئی دنیا، جو شخص اتنی بڑی دنیا میں تنہا عادل قائم کر دے، خود وہ کتنا بڑا عادل ہوگا؟ کتنا بڑا عادل ہوگا؟ عادل ہوگا یا نہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ظالم عادل پیدا کرے. عادل ہوں گے. عدالت کی بلند ترین سطح کو عصمت کہتے ہیں. عصمت پیدا ہوتی ہے وحی سے. بغیر وحی کے کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. میں تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ میری طاقت بھی ساتھ نہ چھوڑے اور گفتگو بھی بس مکمل ہو جائے. وحی کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہوتا. اور ختم نبوت کا اعلان ہو چکا. اب اگر کوئی پیدا ہوگا تو کیا اسے معصوم بنانے کے لیے پھر کوئی وحی آئے گی؟ وحی آئے گی تو ختم نبوت کا عقیدہ کہاں رہ جائے گا؟ چونکہ اب وحی نہیں آ سکتی، اس لیے ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ اس معصوم کو موجود مانا جائے. یعنی جو علم الہی آنا تھا آ چکا، سینہ ختم نبوت سے جسے علم لینا تھا وہ لے چکا، اور سینہ بسینہ دہن بدہن یہ علم منتقل ہوتا رہا. پیغمبر نے کسی کو اپنی زبان چسا چسا کے پالا تھا. 3 معصوموں کو یہ شرف ہے. علی کو زبان چسائی، حسن کو زبان چسائی، حسین کو زبان چسائی. حسین نے سید سجاد کو زبان چسائی، سید سجاد نے محمد باقر کو زبان چسائی. اس زبان چسانے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر معصوم اپنے علم کا سرچشمہ محمد کو قرار دیتا ہے، کسی اور کو نہیں. کوئی اور ہے ہی نہیں سرچشمہ علم. خدا نے جتنا علم بشر کو دینا تھا وہ محمد کو دیا، اسی لیے محمد شہر علم ہے، کسی اور کو نہیں. اور فرمایا آپ نے تو حضور اکرم سے علم کا سلسلہ چلا. اسی لیے ایک استدلال اور ایک استشہاد. جب بھی مولا کائنات نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے تو معلوم ہے کیا کہا؟ جب بھی اپنی زندگی میں 14 مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا ہے علی نے. 1-2 مرتبہ نہیں، 14 مرتبہ، 14 مختلف مواقع پر. جی ان روایتوں کی بھی تفصیل عرض کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، تاریخ کے ساتھ، موقع کے ساتھ، محل کے ساتھ، اور ہر روایت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب آپ نے دعویٰ کیا کس نے کیا پوچھا، علی نے کیا جواب دیا. لیکن حفظ مراتب دیکھیے اہل بیت کا. جب تک حضور اس دنیا میں رہے تب تک کبھی سلونی کا نعرہ علی نے نہیں لگایا. حفظ حفظ مراتب. جب تک حضور رہے
کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. پہلی بار حضور کے بعد سلونی کا دعویٰ کیا ہے. کب کیا؟ جب علی مجبور بنا دیے گئے تھے اس وقت کیا. جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو علی آواز دے رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے علم لیتے جاؤ، دنیا سے تمہیں علم نہیں ملے گا. 14 مرتبہ. اور جب بھی کہا ہے تو ایک جملہ کہا، ہا ہونا علما جما ہا ہونا لعاب رسول اللہ. مجھ سے علم لو، یہاں لعاب رسول اللہ ہے. لعاب رسول اللہ. ان فقروں کی تشریح کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے نہ جانے کتنے اعتکاف کیے جاتے ہیں. لعاب رسول اللہ علم ہے. لعاب رسول اللہ علم ہے. وہ لعاب رسول اللہ دہن بدہن پہنچا سید سجاد سے باقر علوم تک، حضرت باقر علوم سے حضرت صادق آل محمد تک، حضرت صادق آل محمد سے امام موسیٰ الکاظم تک، امام موسیٰ الکاظم سے امام علی رضا تک، امام علی رضا سے امام محمد تقی تک، امام محمد تقی سے امام علی نقی تک، امام علی نقی سے امام حسن عسکری تک، اور حسن ابن علی سے اس تک جو امانت دار ختم نبوت ہے، جو محضر ختم نبوت کی آخری مہر ہے، اس تک جس کا لقب قرآن میں بقیت اللہ ہے، اور جس کو ہم بقیت اللہ الاعظم کہتے ہیں. صرف بقیت اللہ نہیں، بقیت اللہ الاعظم کہنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے بہت سی چیزوں کو باقی رکھا ہے. جتنی چیزوں کو باقی رکھا ہے ان میں سب سے بڑی حقیقت ذات مہدی منتظر ہے. تنہا امام مہدی کے بقا پر ذہن جو ہے تشویش کا شکار ہو جاتا ہے. ہائے مسلمان، ہائے مسلمان. مسلمان امام مہدی کے بارے میں سوالات کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ 1200 برس گزر گئے ابھی زندہ ہوں؟ بڑی رقیق مثال ہے میں دے رہا ہوں دست ادب جوڑ کے. کبھی شیطان کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیسے ممکن ہے؟ شیطان کی عمر تو اور زیادہ ہے. کہا صاحب شیطان کو اللہ نے جینے کی مہلت دی ہے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ مہدی کو کسی غیر اللہ نے زندہ رکھا؟ یہ نظام الہی ہے. جب ایک گمراہ کرنے والے نے زندگی کی بھیک مانگ لی تو اللہ کے لطف و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ ہدایت کرنے والے کو بھی زندگی عطا کرے. اور میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ مثال دے تو دی میں نے، مگر شایان شان حضرت مہدی نہیں ہے. ہم شیطان کی مثال دے کر اپنے مہدی کی زندگی ثابت نہیں کرتے. دوسری مثال موجود ہے. کوئی مسلمان ہے، کسی میں جرأت ہے جو عیسیٰ کی زندگی کا انکار کرے؟ حضرت عیسیٰ مہدی، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ زندہ ہیں. کس نے زندہ رکھا ہے؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے. اللہ نے زندہ رکھا ہے. حضرت عیسیٰ کو جو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے، جو مریم کے بیٹے کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ کیا زہرا کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو خدا مریم کے بیٹے کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ زہرا کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکتا. اور ایک جملہ عرض کروں، بس اسی پہ گفتگو ختم ہے. پھر صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. صحیح بخاری میں ایک عجیب و غریب مقام ہے. حضور نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا ہے، کیف انتم، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، کیسی حیرت ہوگی تمہیں جب مریم کا فرزند نازل ہوگا لیکن امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے بڑھے گا. صحیح بخاری، امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے بڑھے گا. غور فرما رہے ہیں آپ، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا
زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا. اور اب ایک مسلمہ اصول یاد رکھیے، پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں معموم، آگے نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں امام. جب معموم کی یہ فضیلت ہے کہ اسے طول حیات ملی، تو امام کو تو معموم سے افضل ہونا چاہیے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اب آپ سمجھے میں نے بقیت اللہ الاعظم کیوں کہا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پھر فہرست وہیں سے شروع کروں. جیسی ذہنیت سننے والوں کی، مطلب سننے والوں میں آپ شمار نہیں ہیں، آپ شمار نہیں ہیں. دنیا اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے ایک شیطان بھی ہے. اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے ایک خضر بھی ہے. اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے الیاس بھی ہیں. اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں مہدی علیہ السلام بھی ہیں. اسی لیے مہدی بقیت اللہ الاعظم ہے. سب سے عظیم وہ ہستی جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ مہدی ہیں. اور اس لیے خود حضرت مہدی سراپا مظہر ہے اسم گرامی باقی کا. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے اچھے اچھے نام اسماء حسنہ، اس میں سے ایک نام ہے الباقی. اب ظاہر ہے کہ بیان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، مگر میں یہ عرض کر دوں کہ لفظ الباقی کا اطلاق خدا پر مجازن ہوتا ہے، ان پر حقیقتاً ہوتا ہے. یہ ہے مظہر اسم باقی. یہ نہ ہو تو سمجھ میں نہ آئے کہ وہ باقی کیسے ہے. یہ اسم الہی، اسم الہی ہے، یہ خود اسم الہی ہے، یہ خود اسم الہی ہے. اور اسم الہی الباقی کا سراپا مظہر ہے. جب اللہ کو پکارو الباقی کہہ کر تو ذہن میں ان کا تصور لے آؤ، تب سمجھ میں آئیں گے الباقی کے معنی. بس آج اتنی ہی گفتگو، اس سے زیادہ نہیں. بہت ہو گئی، بہت گفتگو ہو گئی. میں بالکل اس سے بہت مختصر گفتگو کرنے کے کیفیت میں آیا تھا یہاں پر، مگر یہ باقی ہیں، اللہ نے باقی رکھا ہے تو ایک عظیم مقصد کے لیے. وہ کیا مقصد ہے؟ دنیا میں عادل قائم کریں گے، دنیا میں انصاف قائم کریں گے. اور جب انصاف کریں گے تو جو دنیا میں مظلوم ہیں ان کو ظالموں سے حق لے کر دیں گے، اور خود ایک مظلوم کے وارث ہیں. بس اب میں یہاں پر گنگ ہو جاتا ہوں، میری زبان کچھ بیان ہی نہیں کر پاتی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کس سے کس طرح سے حق لیں گے. اجرکم علی اللہ. آقا حق لیں گے، آقا انصاف دلائیں گے، مگر اپنی جد ماجدہ زہرا کو کیسے انصاف دلائیں گے؟ آقا انصاف دلائیں گے مگر اپنی پھوپھی زینب کو کیسے انصاف دلائیں گے؟ آقا انصاف دلائیں گے مگر بی بی ام البنین کو کیسے انصاف دلائیں؟ تفصیلات ہیں، رجعت کی روایتیں ہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتا، مقام مسائل. ممکن نہیں ہے کہ جو ظلم آل محمد پر ہوا ہے کبھی اس کا قصاص پورا ہو سکے.
کبھی اس ظلم کا وہ خون جو بہا ہے اس کی کبھی دیت مکمل ہو سکے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ قاتل کا بدلہ شریعت میں قتل ہے، مگر لاشوں کے پامال کیے جانے کا بدلہ کیا ہے؟ قاتل کا بدلہ قتل ہے، مگر مخدرات عصمت و طہارت کی برہنگی، سروں سے چادروں کے چھن جانے کا کیا قصاص ممکن ہے؟ بس دو جملہ عرض کروں گا، آپ مجلسیں سن رہے ہیں، بہت دیر سے سن رہے ہیں، اب مجھ میں بالکل سکت و طاقت نہیں ہے، بس عرض کروں آل محمد پہ ظلم، آل محمد پہ ستم۔ آج جو لوگ قاتلان حسین کی آج بھی وکالت کرنا چاہتے ہیں اور انہیں مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے یہ بتا دیں کہ کربلا میں قتل تو دونوں طرف سے ہوئے تھے، لیکن جو دشمن قتل ہوئے تھے، جو فوج یزیدی سے قتل ہوئے تھے، فوج یزیدی کے سپہ سالار پسر نحس نے انہیں دفن کیا، ان پہ نماز پڑھی، مگر فرزند رسول پہ نہ نماز پڑھی نہ دفن کیا۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، کہتے ہیں یہ جو آج بھی حامیان یزید ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ فرزند رسول تھے، سبط رسول تھے، سب بجا، مگر وہ حاکم وقت کے سیاسی حریف بن کر آ گئے تھے۔ سیاسی حریف ہی تھے نا، دین سے خارج تو نہیں ہو گئے تھے۔ آپ کے نقطہ نظر سے سیاسی حریف ہی تو تھے، آپ کے نقطہ نظر سے سیاسی حریف ہی تو تھے، سیاسی حریف کو آپ نے قتل کر دیا میدان میں، مگر کیا وہ سیاسی حریف نماز جنازہ کا بھی مستحق نہ تھا؟ کیا وہ نماز جنازہ کا بھی مستحق نہ تھا؟ کون تھا سیاسی حریف آپ کا؟ فرزند رسول، سبط رسول حسین ابن علی، جس نے قتل ہونے سے کچھ دیر پہلے اقرار کرا لیا تھا، کیا میرے علاوہ روئے زمین پر کوئی اور تمہارے رسول کا نواسہ زندہ ہے؟ کیا میرے علاوہ کوئی اور سبط رسول ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ کہا پھر یہ بتاؤ، کیا میں نے تمہارے دین میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ نہیں۔ میں نے کسی حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا ہے؟ نہیں۔ حسین یہ اقرار کس لیے لے رہے تھے؟ تاکہ قیامت تک کے لیے حجت ہو جائے، حجت ہو جائے۔ غور طلب ہے مسئلہ۔ آج 21ویں صدی میں بھی حامیان یزید قاتلان حسین کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے فرزند رسول پہ نماز جنازہ نہ پڑھی، اور اس کے بعد جو اہل بیت رسول کے ساتھ سلوک ہوا ہے، زینب کو اسیر کیا گیا، ام کلثوم کو اسیر کیا گیا، حسین کی 4 سال کی بچی، اس کے چہرے پر تماچے لگائے گئے، بیٹی باپ کے لاشے سے لپٹ کر بین کر رہی ہے، اور اس کو نیزے چبھو چبھو کر چھڑایا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ ہے، میں مقتل نہیں پڑھ رہا، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اور بس آخری جملہ، کبھی میں یہ پڑھنے کے لیے دل سے آمادہ نہیں ہوتا ہوں، مگر مسلمانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بار بار پڑھتا ہوں۔ تاریخوں میں پڑھیں، یہ کسی مرثیہ نگار کا ذہن کی تخلیق نہیں ہے، کسی شاعر کے ذہن کی تخلیق نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ تاریخ حسین کا وہ سر جو سر سے جدا کیا گیا، حسین کا وہ سر جو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب وہ سر دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچا ہے، دونوں درباروں میں حسین کے سر کے ساتھ یہ اہانت کی گئی، دونوں درباروں میں تخت پر حاکم لعین ہے اور زمین پر تشت طلا میں سر حسین ہے، اور ایک چھڑی لے کر حسین کے ہونٹوں اور دانتوں سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ وہ دردناک اور المناک منظر تھا۔ سفر کی تاریخیں ہیں، تاریخ پڑھیے۔ جب لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ آزاد ہو کر مدینے پہنچا ہے، مدینے پہنچا ہے،
تو سیدھے قبر پیغمبر پر پہنچا، اور قبر پیغمبر پر پہنچنے کے بعد زینب نے چوکھٹ کو پکڑ کر بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیۃ الیک اخی الحسین، اے میرے نانا میں اپنے بھیا حسین کی سنانی سنانے آئی ہوں، میرا بھائی قتل کر دیا گیا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، انہوں نے بھی کہا السلام علیک یا جدہ انی ناعیۃ الیک ولدک الحسین، اے نانا میں آپ کو آپ کے بیٹے حسین کی سنانی سنا رہی ہوں، آپ کا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ اور انہی بیویوں سے ایک بیوی آگے بڑھی اور اس نے کہا اے نانا میں وہ منظر نہیں بھلا سکتی جن ہونٹوں کو آپ بوسا دیتے تھے، جن ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے، ان ہونٹوں اور دانتوں سے یزید لعین اپنی چھڑی سے بے ادبی کر رہا تھا، اور پوچھتا جاتا تھا سر حسین سے خطاب کر کے کہو حسین، کہو حسین یہ ضرب تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔